علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے میت کو کن کن چیزوں سے مرنے کے بعد فائدہ پہنچے گا۔ میت کو فائدہ پہنچانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ ساری چیزوں کو تو نہیں، لیکن چند اہم چیزوں کو جن کا کرنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، میں بتلانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بتلانا اس لیے بھی ایک طرح سے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ ہم جس سماج میں رہنے والے ہیں اس سماج کے اندر میت کو ثواب یا فائدہ پہنچانے کے نام پر بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں نے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جس کا شریعت سے، دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور صحیح حدیثوں سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور ان گڑھی ہوئی چیزوں کا رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ صحیح حدیثوں سے جو چیز ثابت ہے وہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ گڑھی ہوئی چیزیں، ڈپلیکیٹ مال لوگ زیادہ جانتے ہیں، صحیح چیزیں، سنت کی چیزیں لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بتلانا میں نے مناسب سمجھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بہتر تو خود میت کا عمل ہے، میت کا ایمان، میت کا نیک عمل، میت کا تقوی، میت کی بزرگی، یہ اس کے لیے سب سے زیادہ کارآمد، بلکہ اس کے ورثہ کی طرف سے سنت کے مطابق کیے گئے نیک عمل کا ثواب پانے کے لیے بنیاد ہے۔ اور یہ بہت بڑی نادانی میرے خیال میں ہے کہ جس طرح ایک بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ کام کرنے کے لائق رہتا ہے، بچے جوان ہیں، بچوں کی کمائی پر بھروسہ کر کے ہاتھ پیر بند کر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ انسان کو ہمیشہ اپنی کمائی سے کھانے کا شوق دلایا گیا ہے۔ دین کے کام میں ٹھیک ہے اگر ہماری اولاد یا ہمارے رشتہ دار یا ہمارے چاہنے والے نیک ہیں، اچھے ہیں، اور ان کو ہمارا احساس رہے تو مجھے ثواب پہنچانے والے کام کریں، ہو سکتا ہے، لیکن اس بنیاد پر اپنی زندگی میں اپنے آپ کو نیک عمل سے اور خاص طور پر ان عملوں سے جن عملوں کا ثواب ہماری زندگی کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد بھی جاری رہے گا، اس پر کوتاہی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر اور ہی زیادہ چست اور چالاک رہنا چاہیے۔ بہرکیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے کچھ ایسی چیزیں ثابت ہیں کہ مرنے والے کو اگر ان کے حق میں کیا گیا تو انشاءاللہ العزیز انہیں فائدہ ہوگا۔ کچھ ایسے عمل جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان سے میت کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس پر ہمیں دھیان رکھنا چاہیے، ہر مسلمان مومن کی دعا سے میتوں کے لیے یا میت کے لیے، ہر مسلمان مومن کی دعاؤں سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان مومن کی دعاؤں سے میت کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اس کے درجات میں بلندی ہوتی ہے، اس کی مغفرت اور بخشش ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں عام طور پر اور خاص طور پر بھی ہمیشہ
میتوں کے لیے مغفرت کی، بخشش کی، درجات اور پد کے بلندی کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرنی چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10۔ میں نے سورہ بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ یہ آیت آپ لوگ حفظ کر لیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کے بعد آئے، یعنی مرنے والوں کے بعد، وہی لوگ بعد ہوں گے نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمارے لیے بخش دے، ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان مومن بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں مومنوں کے خلاف کینہ نہ رکھ۔ ہمارے دلوں میں مومنوں کے خلاف، چاہے زندہ مومن ہو چاہے مردہ مومن ہو، سارے مومنوں کے خلاف ہمارے دلوں میں کینہ، کپٹ، عداوت، نفرت، چھل نہ رکھ۔ اے اللہ تو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے مرے ہوئے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب، ہمارے اللہ تو ہمیں بخش دے، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو مومن تھے اور ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ یہ میتوں کے لیے بخشش کی دعا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور عظیم ترین دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں کسی مومن کا کینہ، حسد، کپٹ، چھل نہ رکھ۔ تو یہ اس دعا سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عام مومن اور مسلمان کی دعا سے مومن مرنے والا، مسلم مرنے والا مرد اور عورت کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ایک اور معلوم ہوئی جس کا ذکر درس شروع ہونے سے پہلے ہو رہا تھا کہ بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا مومنوں کے لیے کریں گے، مسلمانوں کے لیے کریں گے، کسی کافر اور مشرک کے لیے نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہماری دعاؤں سے صرف توحید اور ایمان والوں کو فائدہ ہوگا، صرف توحید اور ایمان والوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ سبقونا بالایمان، جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ چوتھی بات اس آیت کریمہ سے بنیادی طور پر یہ معلوم ہوئی کہ کسی مومن کے خلاف، کسی مسلمان کے خلاف دل میں حسد اور کینہ اور کپٹ اور چھل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مومن کے خلاف اپنے دل کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا یاد کر لیجیے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں بھی ہیں جن کے اندر پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ جاتے تھے تو قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ اگر مغفرت سے میتوں کو فائدہ نہ ہو، مغفرت مانگنے سے، دعا کرنے سے، تو قبرستان پر جا کر دعا کرنے کا حکم تو دیا گیا۔ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے عافیت چاہتے ہیں۔ یہ قبرستان کی زیارت کے وقت دعا پڑھنے کی تعلیم دی ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر عام مسلمانوں کی دعاؤں سے مرنے والے مسلمان میتوں کو فائدہ نہیں پہنچتا تو یہ دعا سکھانے کی کیا ضرورت ہے، کیا فائدہ تھا؟
اسی طرح ایک تیسری حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان آدمی کی دعا اپنے غیر موجود بھائی کے حق میں قبول ہوتی ہے، اپنے غیر موجود بھائی کے حق میں دعا ہوتی ہے۔ یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے اگر کوئی شخص اس کے پیٹھ پیچھے اس کا نام لے کر یا عام طور پر دعا کرتا ہے تو اس مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہاں ایک فرشتہ ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کر لے اور اس کو بھی وہی چیز دے جو اپنے غیر موجود مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ تو ان حدیثوں سے اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عام زندہ مسلمانوں کی دعاؤں سے مرے ہوئے مومن مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لہذا ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ تیسری چیز، اکثر علماء کرام نے، اور دوسری چیز اکثر علماء کرام نے چند حدیثوں کی روشنی میں، چند حدیثوں کو دلیل بنا کر کے کہا ہے کہ اگر میت کے اوپر کوئی نظر کا روزہ ہے، منت کا روزہ، مرنے سے پہلے کسی نے نظر مانی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی روزہ رکھنے کی اپنے اوپر واجب کر لیا، لیکن اسے وہ منت کا روزہ، نظر کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، تو گویا اس نے اپنے اوپر روزہ کیا کر لیا تھا؟ واجب کر لیا تھا، فرض کر لیا تھا۔ تو اگر اس کی طرف سے اس کے ورثہ میں کوئی اس نظر کا روزہ رکھ دے تو اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا، اس سے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے کی نظر مانی کہ ہم ایک ہفتہ اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے، ایگریمنٹ کیا، تو اپنے اوپر اس ایک ہفتے کے روزے کو اس نے واجب کر لیا، لیکن وہ موقع نہ پا سکا اس نظر کو پوری کرنے کا، اور یہ ایسی نظر ہے جس کا ماننا جائز ہے اور ماننے کے بعد پورا کرنا واجب و ضروری ہے، تو وہ مر گیا تو اس کے ورثہ اگر اس کی طرف سے اس نظر کو روزہ رکھ دے، صرف نظر کا روزہ، صرف نظر کا روزہ، یہ بھی جانے رکھے گا، صرف نظر کا روزہ، تو اس سے میت کو ثواب ملے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ اگر کوئی مرا اس حال میں کہ اس کے اوپر کوئی روزہ ہے تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ دوسری دلیل ہے کہ ایک عورت جو ہے سمندری سفر کر رہی تھی، اور یہ روایت صحیح ہے، ایک عورت سمندری سفر کر رہی تھی تو اس نے یہ نظر مانا کہ اگر میں اس سمندری سفر میں کامیاب ہو گئی، یعنی اس پار پہنچ گئی، سمندری مصیبتوں سے اللہ نے مجھے محفوظ رکھا، تو 1 مہینہ وہ روزہ رکھے گی، 1 مہینہ وہ کیا کرے گی؟ روزہ رکھے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر سے پار کروا دیا، لیکن اس نے جو 1 مہینہ روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی اس کے پورا کرنے کا موقع نہ ملا، اسے نہ پائی پورا کرنے کا موقع، اور مر گئی۔ پھر اس کے بعد، اس کی وفات کے بعد، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کی بہنیں یا اس کے بیٹے یا بیٹیاں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر فرمایا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا ارأیتا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کیسا محسوس کرو کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو آپ اس کی ادائیگی کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول سمجھانے کے لیے کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو اس کی ادائیگی کے لیے آپ لوگ اس کے قرض کی ادائیگی کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے تو انہوں نے کہا نا ہاں اللہ کے رسول، تو اللہ کے رسول نے کہا فدین اللہ احق ان یقضی، تو اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ادا کیا جائے، اس نے اوپر وہ واجب کر لیا ایک طرح سے، تو اللہ کا حق
اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی ادائیگی کی جائے. اور اس طریقے سے بہت ساری روایتیں ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو باقاعدہ لفظ نظر کا ذکر ہے، ان امی ماتت وعلیہا نذر. اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ کی روایت ہے اور بخاری شریف کی روایت ہے. سعد بن عبادہ سے مروی کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، فتویٰ مانگا کہ ان امی ماتت وعلیہا نذر. اے اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے اوپر نظر ہے، انہوں نے نظر مانا تھا. اقضیہ عنہا، کیا میں اس نظر کو ان کی طرف سے پورا کروں؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی کہ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہوتا تو ادا کرتے کہ نہیں ادا کرتے. کہا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا قرض زیادہ ادا کرنے کا مستحق ہے. تو اس نظر والی روایت سے علماء کرام نے یہی دلیل پکڑا ہے کہ اگر کسی میت کے اوپر نظر کا روزہ ہے، نظر کا روزہ، تو اس کے ورثہ اگر رکھ دیں گے تو اس سے میت کو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے میتوں کو ثواب پہنچانے کا ایک اور ذریعہ ہے کہ اگر کسی مسلمان مومن پر کسی کا کوئی مالی قرض ہے تو اس کی طرف سے اس قرض کی ادائیگی کر دینا. قرض ادا کرنے سے بھی اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ قرض اگر نہیں ادا کیا ہے تو عذاب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور ادا ہو گیا تو آزاد ہو گیا کہ نہیں آزاد ہو گیا. اور دلیل یہی روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو قرض کی ادائیگی سے بھی میتوں کو ثواب پہنچتا ہے، کیونکہ اس کا حق جو اس کے اوپر واجب تھا وہ ادا ہو گیا. میتوں کو ثواب پہنچانے والے اعمال میں سے، عملوں میں سے چوتھا عمل ذرا غور سے خاص طور پر سنیے گا. نیک لڑکا جو بھی عمل کرتا ہے، نیک لڑکا جو بھی عمل کرتا ہے اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے. نیک اولاد جو بھی نیک عمل کرتے ہیں بنا ان کے ثواب میں کوئی کمی کے، ان کے والدین کو بھی پورا ثواب ملتا ہے. اور نیک ہونے کے لیے ضروری ہے ایمان اور توحید، کفر اور شرک سے بچنا اور توبہ کرنا. کہ کوئی کہا جائے ہم اجمیر میں چادر چڑھائے نیک ہو جائے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. نیک ہونے کے لیے ضروری ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا صحیح سالم ہونا. اس میں نہ کھاج ہو، نہ کھجلی ہو، نہ اسکریچ ہو، نہ کہیں سوراخ ہو. ضروری ہے نیک ہونے کے لیے. کیونکہ ایک کافر اگر نیک بننا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا میرا بھائی؟ ہے نا؟ ایک یہودی اگر نیک بننا چاہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد. ایک کرسچن اگر نیک بننا چاہے تو رحمت اللہ بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ہے کہ نہیں؟ نیکی کے قبول کرنے ہونے کے لیے، نیک بننے کے لیے ایمان ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بالکل صحیح سالم ہو جیسا اللہ کے رسول نے سکھا. اس میں نہ کھاج ہو، نہ کھجلی ہو، نہ داد ہو، نہ پھوڑا ہو، نہ کینسر ہو، نہ ٹی بی بھی ہو، نہ ٹی وی ہو، وغیرہ وغیرہ. اور آپ لوگ جانتے ہیں لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. کسی طرح کی چھوٹی بڑی عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہے؟ رسول. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ملے اسے نگلتے جاؤ اور جس سے روک دیا اسے چھوڑتے جاؤ. یہ ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اسلام کے ارکان کی واجب ادائیگی، ایمان کے ارکان پر ایمان، یہ ضروری ہے. اب ایک آدمی ٹھیک ہے
شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، لیکن خالی جمعہ پڑھتا، نیک ہے نیک؟ بولو نیک ہے؟ بولو آپ لوگ بولو۔ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ، بھائی ایک مسلمان ہندو مسلمان ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد کیا کام کروایا جاتا ہے؟ نہلا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا سکھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ سے کہوں کہ سنائیہ میں ایک آدمی مسلمان ہو، کیا مسلمان ہوا مولانا؟ ایک دن بھی مسجد میں نہیں دکھتا، آپ یہ نہیں کہتے رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، آپ یہ نہیں کہتے زکات نہیں دیتا، آپ یہ نہیں کہتے عمرہ نہیں کیا ہے، کیا کہتے ہو؟ نہیں مولانا نماز نہیں پڑھتا۔ آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہی بات ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ مان رہا، کہہ رہا، تو نماز اس کے لیے۔ تو نیک اولاد جو بھی عمل کرے گا، اس کو ہائی لائٹ اور زوردار انداز میں پیش کرنے کی دو کوشش ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم میں اگر کوئی اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہے تب بھی اس سے گزارش ہے کہ نفرتوں کو چھوڑے اور اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نیک بنائے۔ اور اگر کسی کو اپنے ماں باپ سے الفت ہے، محبت ہے، ان کے احسانات کا اگر ذرہ برابر احساس ہے، بلکہ میں اور دو چار قدم آگے بڑھ کر کے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے تو اسے چاہیے وہ نیک بنے، خود فائدہ ہوگا اس کا اور اس ماں کا فائدہ ہوگا جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھ کر ہر دکھ اور مصیبت کو برداشت کیا ہے، اس باپ کا فائدہ ہوگا جو پھٹے پرانے خود پہنا، ننگے پیر خود چلا، بھوکے خود رہا، دوسرے کے کھیتوں میں مزدوریاں کی، ہر آرام چن کر اپنے دودھ پیتے ہوئے بیٹے کے لیے لایا۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ یہاں کیوں پڑے ہو میرے بھائیوں؟ صرف اپنے فائدہ کے لیے، اپنے آپ کو آرام کے لیے، اپنی اولاد کی محبت میں یہاں پڑے ہوئے ہو، اپنے اولاد کی محبت میں یہاں پڑے ہوئے ہو، جبکہ اس اولاد کو اپنے سے جدا کرنا مناسب نہیں سمجھتے ہو، لیکن ان کو آرام پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں جھیلے ہو۔ ایسے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں پالنے پوسنے کے لیے کیا، ایسے ہماری ابو اور ہماری امی نے ہمیں نکھارنے کے لیے، ہمیں سنوارنے کے لیے، ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں آرام پہنچانے کے لیے کیا۔ بہت بڑا احسان ہے میرے بھائیوں ساتھیوں ماں باپ کا۔ تو نیک بنو تاکہ اس سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کے زندہ اور مردہ ماں باپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو نیک اولاد جو کریں گے اس کو فائدہ ہوگا، اور اولاد کے نیک عمل کے بدلے میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اولاد یہ ماں باپ کی کمائی ہے۔ مطلب اولاد کس کی کمائی ہے؟ کس کی کوشش سے دنیا میں آئے ہیں؟ ماں باپ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کی سورہ نجم کی آیت نمبر 29 کے اندر، 29 کے اندر، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اولاد ماں باپ کی کوشش میں سے ہے۔ اولاد کس کی کوشش سے ہے؟ ماں باپ کی کوشش سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گی، اور اولاد ماں باپ کی کوشش میں سے ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ اسی طریقے سے تو اب اولاد جو بھی نیکی کریں گے ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے میتوں کی طرف سے صدقہ کرنا، میتوں کی طرف سے صدقہ کرنا، دلیل اس کی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ کوئی چیز وصیت نہ کر پائی، اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور کچھ وہ بول نہ پائیں، کچھ وصیت نہ کر پائی، لیکن مجھے یہ امید ہے کہ اگر ان کو کچھ بولنے کا موقع ملتا تو ضرور صدقہ کرتے۔
کچھ بولنے کا چانس کو ملتا تو ضرور صدقہ کرتے. تو اے اللہ کے رسول اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میرے لیے اور ان کے لیے اجر ہوگا، ثواب ہوگا، بدلہ ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم، ہاں، تصدق عنہا، ان کی طرف سے تم صدقہ کرو. اس سے کیا پتہ چلا کہ اولاد جو اپنی ماں باپ کے لیے صدقہ کرتی ہے اپنے کسب حلال سے، حلال کمائی سے، تو اس کا بھی اجر و ثواب میتوں کو، مردوں کو ملتا ہے میرے بھائیو ساتھیو. اسی طرح ایک اور روایت سنیے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، اور بنو سعد، قبیلے بنو سعد میں ان کے ایک بھائی تھے، ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ موجود نہیں تھے ان کے بھائی. تو وہ آئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے اللہ کے رسول میری امی کا انتقال ہو گیا، وفات پا گئی، ہاں، اور میں موجود نہیں تھا جس وقت ان کا انتقال ہوا، اس وقت میں موجود نہیں تھا، تو اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس صدقے سے ان کو فائدہ ہوگا؟ سوال سنیے، پوچھتا ہے کہ میں موجود نہیں تھا، امی کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں. تو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے مخراف کا باغ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا، قیمتی لاگت کا باغ میں ان کی طرف سے صدقہ کر دیا. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. اس بخاری شریف کی اس واضح روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اولاد اپنے مرے ہوئے ماں باپ یا زندہ ماں باپ کے ثواب پہنچانے کے لیے کچھ بھی صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے والی اولاد کو تو اس کی نیت کے حساب سے اجر و ثواب ملے گا ہی، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا. اور ایک بات اور جانے رکھو، جیسے اگلی ہریا ویسے پچھلی ہریا، جیسا ہم ہوں گے ایسے ہماری اولاد ہوگی، جیسے ہم ہوں گے ایسے ہماری اولاد ہوگی. اللہ ان کو بھی ایسے ماں باپ کے ساتھ جس طرح ہمارا برتاؤ ہوگا ان کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد، ویسے ہی ہماری اولاد بھی ہماری زندگی میں اور ہمارے مرنے کے بعد برتاؤ کرے گی میرے بھائیوں ساتھیوں. اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں. ایک حدیث میں ہے میت کو، جس میں واضح طور پر میت کو ثواب پہنچانے کا ذکر ہے. اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. یہ حدیث یاد کرنے کے لائق ہے اور بار بار یاد کرنے کے لائق ہے اور عمل کرنے کے لائق ہے، اور اس پر عمل کرتے ہیں ہوشیار لوگ. پرویز بھائی، اس پر عمل کرتے ہیں چالاک لوگ، ضرور عمل کرتے ہیں، چاہے پر ڈے عمل کریں ڈیلی، اور چاہے مہینے میں، چاہے سال میں، اور جو جس طرح عمل کر لے جائے. سلام بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عملہ، تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد اب نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ سنت پڑھ سکتا ہے، نہ نفل پڑھ سکتا ہے، نہ فرض پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بھلی بات کسی کو بتا سکتا ہے، نہ برائی سے کسی کو روک سکتا ہے. ختم ہو گیا کہ نہیں ختم ہوگا؟ سوائے تین چیزوں، یعنی تین چیزوں کا عمل مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. گھر خالی بنا لیے ہو میرا بھائی، گونڈا میں 3 دکان بھی بنوا رہے ہو، کس لیے؟ کہ بڑھاپے میں کرایہ آئے گا. بمبے میں 3-4 گالا بھی خرید رہے ہو، کس لیے؟ رہنے کے لیے تو فلیٹ تھا یار. نہیں مولانا، کرایہ آئے گا، آمدنی آئے گی. لمبو
مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا. اللہ تعالیٰ اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں عمل کرنے والا بنائے. الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں. صدقۃ جاریہ، انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل کر کے گیا جس سے فائدہ بعد والے حاصل کریں. صدقہ جاریہ، کہیں راستہ بنوا دیا، کہیں سایہ دار پیڑ لگا دیا، کہیں مسجد بنوا دی، کہیں مدرسہ بنوا دیا، کہیں مسافر خانہ بنوا دیا، کہیں روڈ بنوا دیا. یہ صدقہ جاریہ. جتنی طاقت ہے صدقہ جاریہ. زندگی میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کر لو اس انداز سے کہ داہنے ہاتھ سے دو، بائیں کو خبر نہ ہو. ریاکاری اور شہرت سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. مال بھی جائے گا، نقصان بھی ہوگا. مثال کے طور پر آپ بیٹھے تھے، دیکھ رہے ہیں مسجد میں اے سی کی جو کھو ہے اسے بند کیا جا رہا ہے. 20 ریال کی سیمنٹ آتی ہے. یہاں 20 ریال کی سیمنٹ آتی ہے نا. ایک گونی لا کر کے شیخ عیسیٰ کو دے دیتے، مولانا اس میں لگا دے، چپکے سے ہو جاتا صدقہ جاریہ کہ نہیں ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ میں بتلا رہا ہوں. کہیں مدرسہ بن رہا ہے، 2 ریال دے دیے، 2 روپیہ دے دیے. کہیں روڈ ہے، پل ہے، آنے جانے کے لیے سارے لوگوں کو پریشانی ہو رہی، پل بنوا دیا. کہیں پانی پینے کا نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، نل لگوا دیا. مسافر شہر میں رہتے ہیں، آتے پریشان رہتے ہیں، مسافر خانہ بنا دیا. مسافر خانہ بنا. سایہ حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ایک ٹینٹ لگوا دیا، سایہ دار پیڑ لگوا دیا، وغیرہ وغیرہ. صدقہ جاریہ. آپ جو کریں گے آپ کے لیے فائدہ. آپ اپنے، جیسا کہ علماء کرام نے کہا، اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے کریں گے، اس میں بھی فائدہ. لیکن عطا الرحمن سب کچھ کو سراج بھائی کو پیسہ خرچ کرنے والا عمل نہ بتلاؤ کہ جس میں 2-4-10 ریال خرچ ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ او علم ينتفع به. بڑے غور سے سنیے گا میرے بھائی. کوئی علم وہ چھوڑ کے گیا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. دینی علم، قرآن کا علم، حدیث رسول کا علم، شریعت کا علم چھوڑ کے گیا ہے، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا. آپ نے پکڑا ایک آدمی کو قرآن سکھانے لگے، دینی علم ہے کہ نہیں؟ خود سکھا رہے ہیں، خود نہیں سکھا پا رہے ہیں. کوئی کتاب چھپ رہی اس کو چھپوا کے بانٹ دیے، وہ بھی نہیں کر پاتے، نہ خود قرآن پڑھا پاتے ہیں، دین کا علم دے پاتے ہیں، درس دے پاتے ہیں، خطبہ دے پاتے ہیں، چل کر کے بھی نہیں بتا پاتے، بتا ہی نہیں پاتے ہیں. کتاب بھی نہیں چھاپ پاتے ہیں، غریب اور مسکین اور فقیر ہے. اٹھایا کتاب، 2-4 آدمی کو پہنچا دیا. اللہ نے ان آسان کاموں پر کیا بدلہ رکھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کو. یہ عطا الرحمن صاحب میری ماں کی طرف سے کوئی کتاب چھپوا دیجئے. یہ اسلم صاحب آپ کے ہاں کوئی مسجد بن رہی، کوئی مدرسہ بن رہا، لیجئے چپکے سے 10 روپیہ لگا دیجئے. یہ کہیں روڈ بن رہا جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی آنے جانے میں، لیجئے 1000 اینٹ لگا دیجئے. بیوی کو فون کیے، چپکے سے سن دیکھ، کہیں پانی نہ ہو تو بتا، ایک نل لگوا دو. نل لگوا دیا، عام لوگوں کو پانی پہنچ رہا. علم پھیلانا. علم یا تو خود عالم بنو، عالم بننے کے بعد اخلاص نیت کے ساتھ دوسروں کو دین کا علم دو، یا پھر ایسی جگہوں میں شریک ہو جہاں سے علم پھیلتا، دین کا علم پھیلتا. مدرسہ بنوا دیا، مدرس کی تنخواہ دے دی، ہے کہ نہیں؟ غریب بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، کتابیں چھپوا دی. نہیں، سب کچھ اٹھا کے کتاب بانٹا ہی، اٹھا کے کتاب بانٹا ہی. اور کتنی بار کہا جا چکا ہے میرے بھائیوں، سینٹر سے کتاب فری لاؤ اور علم، دین کا علم پھیلانے کی نیت سے کتاب دوسروں کو دو. وہ پڑھے یا نہ پڑھے، آپ
کوشش کریں گے پڑھنے والے کو تو وہ پڑھے یا نہ پڑھے، آپ نے پھیلانے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ آپ کے دل کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہمارے دل کو دیکھ۔ میرے بھائیوں، بات دوسری طرف جا رہی ہے، یہ جو آپ لوگ اس کلاس میں آتے ہو، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ العزیز صدقہ جاریہ بنے گا، کیونکہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، آپ لوگوں سے ہمیں یہ امید ہے کہ سیکھنے کے لیے آتے ہو، اور سیکھ کر کے چاہے 2 ہی 4 کو بتلاتے ہو، بتلاتے ضرور۔ یہ رحمت اللہ بھائی جو بیوقوف تو نہیں ہے، بڑے ہوشیار آدمی ہیں، یہ درس میں اللہ ان کو جزائے خیر دے، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ آج درس ہے بھائی، آج سینٹر میں پروگرام ہے بھائی، کھینچ کے لاتے ہیں، علم پھیلانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم پھیلانا ہوا کہ نہیں؟ جو مسئلہ جانتے ہیں، کوئی درس یہاں کا نہیں چھوڑتے، جو جانتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ ان کی نیتوں میں اخلاص عطا کرے، ہمیشہ جوانی باقی رہے، دوسروں کو بتاتے کہ نہیں بتاتے؟ پھیلانا ہوگا کہ نہیں پھیلانا ہوگا؟ کوئی سنے تھا رحمان سعیدی کی طرح اس سے درس دینا؟ کسی ایک کو نماز کی کوئی دعا سکھا دیے، ایک آیت سکھا دیے، جیسے آج دعا سے سنے ہیں، اسی کو یاد کر لیا، دوسرے کو سکھا دیا۔ یہ قرآن کے جو درس میں 10 جاری ہے، علم ينتفع بہ، جس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ سنے خزانہ والے، کونا والے، یہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ نے اس پر اتنے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ شریعت کی حفاظت کے لیے کیا ہے، اور شریعت کو غلبہ دینے کے لیے کیا ہے۔ شریعت کو جیت کیسے حاصل ہوگی؟ شریعت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ جس دین اسلام پر آپ حضرات مر مٹنے والے ہیں، اس دین اسلام کی حفاظت ہوگی سیکھ کر، عمل کر کے، دوسروں تک پہنچا کر کے، اور اس پر اجر و ثواب بھی۔ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بوڑھے، اللہ ان کو بخش دے، جن لوگوں نے ہمارے لیے مدرسہ بنایا، ہمیں پڑھایا، اس مدرسے میں جو کچھ تعاون کیا، اللہ میری نیت میں اخلاص عطا فرمائے۔ یہ کام ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں ہے؟ معاملے کم مر گئے۔ اگر جس مدرسے میں میں نے پڑھا، اللہ میری نیت میں اخلاص عطا فرمائے، اگر انہوں نے اس میں ایک دن کام کر دیا، پیسہ نہیں دیا، صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ پھر آپ لوگ جو سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو بتلائیں گے ان کے کھاتے میں جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ وہ نہیں سوچے ہوں گے، انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ جو ہم نے ایک دن اسکول میں مزدوری فری کام کیا ہے، اس کا پھل حیدرآباد پہنچے گا، پاکستان پہنچے گا، دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا، انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ علم ينتفع بہ، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آپ نے ایک مدرسہ بنوایا، ایک مسجد بنوائی، ایک نل لگوایا، ایک راستہ بنوایا، آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے اس سے کن کن لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اخلاص نیت کے ساتھ اگر آپ نے کیا، ہم نے مثال دیا، کیا جن لوگوں نے ہمارے لیے جامعہ سراج العلوم بوڈیہار بنایا، یا میرے گاؤں کا مدرسہ بنایا، یا جامعہ سلفیہ بنایا، یا حسین کویا بنایا دہلی میں بنایا، یا جامعہ اسلام مدینہ منورہ بنایا، جہاں جہاں میں نے پڑھا، انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس علم سے؟ اپنی اخلاص کے بنیاد پر وہ اجر و ثواب پا رہے کہ نہیں؟ سڑ گئے ہوں گے، گل گئے ہوں گے، سڑ گئے ہوں گے، گل گئے ہوں گے، قبر پرانی ہو گئی ہوگی، لیکن جو پودا علم کا لگایا، اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص جاری ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ علم ينتفع بہ، جس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ تیسرا وہ ذریعہ ولد صالح يدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے، نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے، تو اس سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اب ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ چیزیں ہیں جس سے اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں جو یہ رائج ہے، مرنے کے بعد تیجا کرنا، چلسواں کرنا، قرآن خوانی کی مجلسیں جمانا، یا فاتحہ اور مولود کرانا، یہ بعد کے لوگوں نے اسے گڑھ لیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے
آپ کے فرمان سے، صحابہ کرام کے عمل سے، صحابہ کرام کے فرمان سے، قرآن کریم کی صحیح سمجھ کے مطابق کسی آیت سے، اللہ ذخیرے احادیث میں موجود منہج سلف کے مطابق حدیث کے سمجھنے کے اعتبار سے کہیں تیجا کا ثبوت نہیں ہے، کہیں چلسواں کا ثبوت نہیں ہے، کہیں فاتحہ خوانی کا ثبوت نہیں ہے، کہیں میلاد کرانے کا ثبوت نہیں ہے، اور کہیں قرآن خوانی کرانے کا ثبوت نہیں۔ اگر آپ اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو قرآن ہی کے ذریعہ ثواب پہنچانا چاہتے ہو، قرآن خرید کر کے ایسے لوگوں کو دے دو جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی مدرسہ بنا دو، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کا خرچہ برداشت کر لو، ہے کہ نہیں؟ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کوئی جگہ بنا دو۔ میرے بھائیو، جو لوگ کھانا دیتے ہیں ہم لوگوں کو، اللہ ان کی کمائیوں میں برکت دے، علم پھیلا رہے ہیں کہ نہیں پھیلا رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون اس میں شریک ہو رہا ہے، بات کہ نہیں ہے؟ بات کہ نہیں؟ یہ سب کام کرنا چاہیے، وہ ڈھونگ اور دھتورے والا کام نہیں، یہ تیجا، یہ چلسواں، یہ بھنڈارا، یہ قرآن خوانی اور یہ فاتحہ اور یہ میلاد، یہ فلان۔ کیا بھائی آپ قرآن خوانی کر کے کرائے پہ مولوی لا کے گئے اپنے مرے ہوئے رشتہ دار کو سوال کیوں نہیں چپکے سے ایک کپڑا خرید لیتے، ایک جوڑا، اور کسی بیوہ کے گھر میں پہنچا دیتے؟ سواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ صدقے والی روایت سن چکے ہو کہ نہیں؟ اٹھاؤ جاؤ 10 قرآن خرید لو اور ایسی جگہ پہ قرآن پہنچا دو جہاں کے لوگ قرآن رکھ نہیں پاتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہے کہ نہیں؟ حافظ تحفیظ کے لیے کوئی مدرسہ قائم کر دو جہاں قرآن کا حفظ کا انتظام رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چند کام تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما، ہمیں خود نیکیاں کرنے والا بنا، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے صدقات و خیرات کرنے والا بنا، اور اللہ رب العالمین کے لیے دعا کرنے والا بنا۔ اللہ العالمین، جو تو نے ہمیں علم اپنی قدرت سے دیا ہے، جن لوگوں نے ہمیں یہ تعلیم دینے اور دلانے میں کچھ بھی معمولی بھی قربانی دی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنا۔ اسی طرح میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک کام اور ہے، حج اور عمرہ بھی، حج اور عمرہ بھی۔ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اور عمرہ کریں گے تو حج اور عمرے کا بھی اس میت کو ثواب اور بدلہ ملے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔